اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ 5 وقت کی نماز میں ہم اس سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا، سیدھے راستے پہ چلا۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے یہ ہم ساری زندگی جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو سیدھا راستہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، سارا قرآن آپ پڑھیں گے تو اس میں ہر پارے میں سیدھا راستہ لکھا ہوا ہے۔ اب سیدھا راستہ ہے کیا، ہمیں یہ جاننا چاہیے۔ سیدھے راستے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کی پہچان کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے کیا ذات۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان جائیں گے تو پھر ہی ہم سیدھے راستے پہ چل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی پہچان ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلیں جو اس نے ہمیں بتائے ہیں۔ اب کافر جو ہیں وہ اللہ پہ یقین ہی نہیں رکھتے، ایمان ہی نہیں رکھتے، تو وہ کیسے اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ قرآن یہ اور کتابیں انسانوں نے کہیں لکھی ہیں، کوئی نہیں ہے خدا، بس ایسے ہی ایک زندگی ہمیں مل گئی ہے، سب کچھ خود بن گیا ہے، اور جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہے کسی کے احکام ماننے کی، آزادی سے زندگی گزارو جیسے بھی گزرتی ہے، اور یہ عشیاں مارو خوش رہو۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ جو ہے مطلب قرآن میں بتا دیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے سیدھے راستے میں اللہ کے حقوق آتے ہیں، اب اور دوسرے نمبر پہ آتے ہیں حقوق العباد۔ اب اللہ کے جو حقوق ہیں وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ جاہل سے جاہل انسان بھی یہ جانتا ہے، جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہیں، کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ پڑھ لیا، بس یہ جو ہے ہر انسان جانتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ سیدھے راستے پہ کون کون چلتا ہے؟ جو نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اور جو ہے زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کی راہ میں غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہے، تو حج کر رہا ہے، اگر اس کی استطاعت ہے تو حج کر رہے گا یا عمرہ کر رہے گا، تو بس یہ بندہ سیدھے راستے پہ۔ لیکن سیدھے راستے کی بڑی ایک طویل جو ہے لسٹ ہے، جو کہ ہمیں سیدھے راستے پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیسے چلو۔ تو سیدھے راستے میں سب سے پہلے اللہ کے حقوق آ جاتے ہیں، وہ ہمیں جاننے ہیں کہ اللہ کے حقوق کیسے ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کے حق ادا کرو، ماں باپ کی رسپیکٹ کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو، ان کے آگے اف نہ کرو، وہ جو بھی تمہیں کہیں، وہ ماں باپ سے زیادہ کوئی محبت نہیں کرتا دنیا میں، تو وہ جو بھی بات کہیں وہ مانو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ ایک جو گھر بنتا ہے، ایک فیملی بنتی ہے، اور میاں بیوی سے بنتی ہے، اور میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں وہ ہمیں جاننے ہیں اور اس پہ عمل کرنا ہے، کہ وہ ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں، کیسے رہ سکتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے رہنے کا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہمسائے کے کیا حقوق ہیں، ہمسائے کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، دھیان رکھنا ہے کوئی ہمارا ہمسایہ بھوکا تو نہیں سویا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ نے اگر کہا ہے سچ بولو جھوٹ نہ بولو، تو جھوٹ چھوڑ دینا چاہیے اور سچ ہی بولنا چاہیے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ پہ جھوٹ۔ پھر اللہ نے کہا سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اگر ایک طرف تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار اگر جو ہے حق پہ نہ ہو، اور دوسری طرف ایک غیر بندہ، اجنبی بندہ حق پر ہو، تو اس کا ساتھ دو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ ہے انصاف۔ اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے، تو انصاف کرنا سیدھا راستہ ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کم نہ تولو، پورا تول کے دو۔ جس طرح ہم کہتے ہیں پیسے تو ہم پورے لے لیں لیکن چیز اس کو کم تول کے دیں، تو یہ سیدھا رستہ نہیں ہے، یہ غلط رستہ ہے۔ پھر جو ہے سیدھا رستہ یہ ہے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ شیطان ہر وقت ہمیں بہکار ہے اور ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے حملہ کرتا ہے ہم پہ، ہر وقت ہمارے دل میں برے خیال ڈالتا رہتا ہے۔ اس سے ہم بچیں کیونکہ وہ غلط رستہ ہے، شیطان کا رستہ غلط رستہ ہے اور ہم نے سیدھے رستے پہ رہنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حسد نہ کرو، تکبر نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ غیبت سے پورے معاشرے میں جو ہے وہ نفرت پھیلتی ہے، کیونکہ دو بندے جب کسی تیسرے کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کے خلاف نفرت پھیلا رہتے ہیں۔ تو اس طرح جب اگر سارے غیبت کرنے لگ جائیں تو پورے معاشرے میں جو ہے وہ نفرت ہی نفرت ہوگی اور وہ مل کے نہیں بیٹھ سکیں گے، محبت سے نہیں بیٹھ سکیں گے، ان میں اتفاق نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیبت سے منع کیا ہے، تو غیبت نہ کریں اور منافقت نہ کریں۔ منافقت یہ ہے کہ دل میں اور ہونا اور منہ پہ اور ہونا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو دل میں ہے صاف، منہ پہ یعنی سچ بول۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا خود غرضی نہ کرو، صرف اپنا نہ سوچو کہ مجھے ہی سارا کچھ ملے، مجھے سارا کچھ ملے، دوسروں کا بھی خیال رکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لالچ نہیں کرو۔ لالچ جو ہے اس دنیا میں چاہے آسمان تک انسان جو ہے سونا بنا لے اور جو ہے پیسہ اکٹھا کر لے اور جو ہے بڑے بڑے محل بنا لے، گاڑیاں بڑی دو چار دروازے پہ کھڑی کر لے، وہ سب ادھر ہی رہ جانا دنیا میں۔ ساتھ کیا جانے اچھے اور برے اعمال، تو وہ اچھے اعمال کمانے کی کوشش کرے اور برے اعمال سے بچنے کی کوشش کرے، تو یہ ہے سیدھا رستہ۔ پھر سیدھے راستے میں بہت سے احکامات ہیں جو ہے وہ مطلب آ جاتے ہیں جس کو ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں جو ہے حقوق العباد کے بعد جو ہے جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے ہیں ان پہ چلنا جو ہے وہ ہمارا فرض بن جاتا ہے، اور اللہ کی موجودگی کا احساس جو ہے وہ ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حاضر اور ناظر ہے۔ سیدھے راستے پہ ہم تب بھی چل سکتے ہیں کہ اللہ کو حاضر اور ناظر جانے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنا دیتی ہوں کہ دو بندے تھے، تو چند بزرگوں نے ان کا ایمان چیک کرنے کے لیے ایک ایک مرغی ان کو پکڑائی اور ایک ایک چھری، اور ان سے کہا کہ وہاں پہ جا کر ذبح کرو جہاں پہ تمہیں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ شرط یہ رکھی کہ وہاں پہ ذبح کرنا ہے جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اب ایک بندہ تھا، اس نے کہا لو جی یہ بھی کیا بات ہے، وہ پچھلی گلی میں گیا اور دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ادھر کوئی بھی نہیں تھا، اس نے مرغی ذبح کی اور لا کے بزرگوں کے ہاتھ میں پکڑائی، یہ لیں جی میں نے ذبح کر لی۔ اور دوسرا بندہ کوئی مہینے بعد آیا اور مرغی بھی اس کے ہاتھ میں تھی اور چھری بھی، تو اس نے کہا کہ میں جنگلوں میں گیا ہوں، پہاڑوں میں گیا ہوں، غاروں میں گیا ہوں، دن رات ہر جگہ میں پھرا ہوں، اور میں سمندروں میں گیا ہوں، لیکن کوئی بھی جگہ مجھے ایسی نہیں ملی کہ جہاں مجھے اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہا ہو، اور آپ کی شرط یہ تھی کہ وہاں پہ ذبح کرنی ہے مرغی جہاں پہ کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو، تو میں چونکہ آپ کی شرط نہیں پوری کر سکا تو میں اس کو ذبح نہیں کر سکا۔ اب اس بندے کے ایمان میں اور اس بندے کے ایمان میں کتنا فرق ہے کہ اس کا کتنا سرسری سا ایمان تھا، اس نے دائیں بائیں دیکھا، اس کا بندوں تک ذہن تھا بس کہ بندہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو دوسرے کا ایمان چونکہ اللہ پہ ایمان تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، تو اس نے وہ مرغی ذبح نہیں کر سکا۔ تو ایسا ایمان ہونا چاہیے، سیدھے راستے پہ وہی چل سکتے ہیں جو ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جب حاضر ناظر